اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری چینل پہ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج میں حاضر ہوں ایک اخلاقی اور سچے واقعے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے انوکھے میزبان، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سننے کے لیے منتظر ہوں گے اور یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند پیارے ساتھیوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص جو بہت پریشان نظر آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غریب مسافر ہوں اور مدینے میں میرے ٹھہرنے اور کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے پاک بیویوں سے پوچھ بھیجا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ سب طرف سے جواب آیا کہ آج فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا: کوئی ہے جو اس اللہ کے بندے کو اپنا مہمان بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سن کر اور تو سب خاموش رہے، البتہ ایک خوبصورت جوان جن کی پیشانی ایمان کے نور سے چمک رہی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسافر کو میں اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ کہہ کر فوراً گھر گئے اور اپنی بیوی کو مہمان کے آنے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا: بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا پکا ہے، اس کے سوا خدا کی قسم گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا: کوئی بات نہیں، بچوں کو کسی طریقے سے بہلا کر سلا دو، جب وہ سو جائیں تو ہم ان کو کھانا مہمان کے آگے رکھ دیں گے، تو تم چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ اندھیرے میں مہمان کھانا کھا لے گا اور ہم یوں ہی منہ چلاتے رہیں گے تاکہ وہ سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا: بہت اچھا۔ اب وہ مہمان کو لانے کے لیے گئے۔ ادھر بیوی نے بچوں کو بہلا کر سلا دیا۔ جب مہمان آ گیا تو اس کو اندھیرے میں کھانا کھلا کر میاں بیوی اور بچوں نے رات فاقے سے گزار دی۔ صبح کو جب یہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے: وَيُشِرُونَ فِي أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ: وہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو خود فاقہ کیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا: رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ بچوں، آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ دونوں نیک میاں بیوی کون تھے جن کی انوکھی میزبانی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ میاں بیوی کون تھے۔ میاں کا نام حضرت ابو طلحہ زید رضی اللہ عنہ تھا اور بیوی کا نام حضرت سلیم رضی اللہ عنہا۔ دونوں مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور حضرت سلیم رضی اللہ عنہا صحابیہ۔ صحابی ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس طرح صحابیہ ہر اس خاتون کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر ایمان لائیں۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی شادی کی کہانی میں بہت مزیدار ہے، وہ بھی سن لیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی مدینہ کے ایک شخص مالک نامی سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے انس رکھا۔ انس ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بہت نیک بیوی تھیں۔ ان تک جب اسلام کا پیغام پہنچا تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا اور اپنے بیٹے انس کو بھی اسلام کی تعلیم دینے لگیں۔ بدقسمتی سے ان کے شوہر مالک کافر ہی رہے۔ ان کو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے اسلام قبول کرنے پر بڑا دکھ ہوا۔ جب وہ دیکھتے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ہر روز بچے کو کلمہ پڑھنا سکھاتی ہیں تو بہت ناراض ہوتے اور کہتے کہ تم میرے بچے کو بھی بے دین کیے دیتی ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی باتوں کی کچھ پرواہ نہ کرتیں۔ آخر مالک کے خفا ہو کر شام چلے گئے۔ وہاں ان کا کوئی دشمن تھا، اس نے موقع پا کر انہیں قتل کر دیا۔ اب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں۔ وہ اپنی شکل و صورت اور عقل مندی کی وجہ سے مدینہ بھر میں مشہور تھیں۔ ان کے بیوہ ہوتے ہی ہر طرف سے شادی کے پیغام آنے لگے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ جب تک میرا بیٹا انس ذرا بڑا نہ ہو جائے میں دوسری شادی نہ کروں گی۔ انس 9-10 برس کے ہوئے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ ایک شریف آدمی تھے اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے خاندان بنو نجار ہی میں سے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور لکڑی کے ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کو جواب دیا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم جیسا عقل مند آدمی ابھی تک مسلمان نہیں ہوا اور لکڑی کے ایک بت کی پوجا کرتا ہے جو کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اللہ کی بندگی کرنے والی اور تم بتوں کو پوجنے والے، میری شادی تم سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی ان باتوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر کیا۔ کچھ دن غور کرتے رہے اور پھر ایک دن حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، اب میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ روپے پیسے کی جگہ تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہے۔ اس کے بعد دونوں کا نکاح ہو گیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دونوں میاں بیوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور وہ اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک دن اپنے بچے انس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ انس ہے، اس کو آپ اپنا خادم بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ان کی درخواست قبول فرما لی اور انس کو اپنا خادم بنا لیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ یہی انس و حضرت انس رضی اللہ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے لقب سے مشہور ہوئے اور حدیث کے بہت بڑے عالم مانے گئے۔ شکریہ۔